کانپ اٹھے. اللہ کے نزدیک ہر گناہ معاف ہے، ہر خطا معاف ہے، مگر رسول کی بارگاہ کی گستاخی معاف نہیں. اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا، اور رسول کائنات کے پردہ فرمانے کے بعد ایک شخص نے دعوی رسالت کیا. اس کا نام تھا اسود عنسی، جھوٹا نبی، اور اپنی قوم سے اپنی رسالت اور نبوت کو قبول کرواتا تھا. جس نے اس کی رسالت اور نبوت کو قبول کر لیا اور کہہ دیا کہ تو اللہ کا رسول ہے، اس کو مالا مال کر دیا کرتا تھا، اور جو اس کی رسالت اور نبوت کا انکار کر دیا کرتا تھا اس کو قتل کر دیا کرتا تھا. ایک صحابی رسول اس کی حکومت سے ہو کر گزرے. اسے پتا چلا، اسود عنسی کو پتا چلا کہ مکۃ المکرمہ سے ایمان کو قبول کرنے والے رسول کائنات کے صحابی میرے شہر میں آئے ہیں. چنانچہ اس نے کہا بلا کے لاؤ. صحابی رسول ابو مسلم خولانی کو بلایا گیا، دربار میں پیش کیا گیا. اب آپ دیکھیے، اسود عنسی ان صحابی رسول سے کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. صحابی رسول ابو مسلم خولانی ارشاد فرماتے ہیں کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں. وہ فرماتے ہیں کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں جو کہہ رہا ہوں کیا تو سن رہا ہے؟ ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ میں نہیں سن رہا. کیا تو بہرا ہے؟ کہا نہیں، میں بہرا نہیں ہوں. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو میری رسالت کا اقرار کر. ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ میں نہیں سن رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ بے وقوف کہتا ہے اسود عنسی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں بے شک محمد اللہ کے رسول. ابو مسلم خولانی نے جیسے ہی کہا بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، اسود عنسی کانپ کر اٹھا اور کہا کہ فوراً گرفتار کر لو اسے اور آگ بھڑکا دو. لکڑیوں کا انبار لگا دیا گیا اور لکڑیوں کو دہکا دیا گیا، اور اس کے بعد ابو مسلم خولانی کو اسی انداز پر پکڑا گیا کہ جیسے کبھی ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا تھا، اور رسول کائنات کے اس امتی کو دھدکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا. عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی جیسی ہی اس انگاروں اور دھدکتی ہوئی آگ کے اوپر تشریف لائے، ہزاروں کا مجمع موجود تھا. اس دھدکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ابو مسلم خولانی نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ابو مسلم خولانی
رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اور حالت نماز میں ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے ابو مسلم خولانی کو دیکھا، آگ گلزار ہو گئی۔ ابو مسلم خولانی اس آگ سے نکل کر آئے اور اس کے بعد مدینۃ المنورہ کا سفر کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ابو بکر صدیق خلافت کی منصب کے اوپر فائز تھے، اور جب ابو مسلم خولانی مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ عظمت مصطفیٰ کا اندازہ لگائیے، قسم خدا کی، جب مصطفیٰ کی عظمت کا کوئی دل اور جان سے اقرار کر لیا کرتا ہے تو جہنم کی آگ بھی اس پر گلزار ہو جایا کرتی ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم نے ابو مسلم خولانی کو دونوں کے بیچ میں بٹھالا، اور عمر فاروق اعظم نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا، رسول کائنات کے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ ذات کہ جس کے لیے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اور سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو عمر فاروق اعظم نبی ہوتا۔ وہ ذات کہ جس کے لیے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بعد الانبیاء افضل البشر بالتحقیق، ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد سب سے افضل اور نبوت کے اوصاف رکھنے والی ذات عمر فاروق اعظم کی، اور وہ فرمائے کہ یہ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم دونوں کے بیچ وہ ذات موجود ہے کہ جس ذات کے اوپر اللہ نے وہ فضل فرمایا جو فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر فرمایا۔ یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ مجتبیٰ کی ذات ہے، یہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی ذات ہے کہ جس کی عظمت اور جس کی رسالت پر اپنی جان کو قربان کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھدکتی ہوئی آگ کو بھی گلزار بنا دیا ہے۔ اور یہی نہیں، عظمت مصطفیٰ پر اپنی جان اور مال کو قربان کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کی ہی ذات نہیں، بلکہ سچائی یہ ہے کہ ایک سلسلہ لامتناہی ہے جس کا گنتی اور شمار نہیں کیا جا سکتا، اور گستاخوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیفر کردار کو پہنچایا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کے اوپر برستا ہوا اور ان کی ذات پر برسنے والا عذاب عبرتناک ہوگا۔ مکہ کی سرزمین کے اوپر مصطفیٰ نے دعوی نبوت و رسالت فرمایا تھا، اس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اور 40 افراد بھی مصطفیٰ کے دست حق پر ایمان نہیں لائے تھے، اور اس وقت ابو لہب کے بیٹے نے اللہ کے رسول کی دل آزاری کی، رسول کائنات کی شہزادی کو لے کر وہ بات کی کہ رسول کائنات عالم جلال میں کانپ گئے، اور جس وقت رسول کائنات کی بارگاہ میں گستاخی کی تو خدا کی قسم میرے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا تھا، اور جب رسول آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے
تو رسول کی آنکھوں سے برستا ہوا جلال جلال رب العالمین بن کر زمین کے اوپر برس جایا کرتا تھا. اور جب اللہ کا جلال اور اللہ کا قہر زمین کے اوپر برسا کرتا ہے تو خدا کی قسم زمین کو اللہ آسمان پہ بلند کر کے اور زمین کو پلٹ دیا کرتا ہے. پشت پیٹ بن جاتی ہے اور پیٹ پشت بن جایا کرتا ہے. بڑی بڑی حکومتیں تباہ ہو گئیں ان انبیاء کی بارگاہ میں گستاخی کے سبب کہ جن انبیاء نے میرے رسول کے حضور میں صف بندی کرتے ہوئے مقتدی کی حیثیت سے مسجد اقصی میں اپنی معراج حاصل کی ہے. میرا رسول وہ ہے کہ جس کی دیدار کی تمنا میں فرشتے سدرہ پر جمع ہوئے ہیں. رسول تو رسول ہے. قسم خدا کی جس نے تربت رسول کا دیدار کر لیا جنت اس پر واجب ہو گئی ہے. جب ابو لہب کے بیٹے نے میرے رسول کی دل آزاری کی، میرے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کی، تو اللہ کے رسول نے اپنی چشمہائے اقدس کو آسمان کی طرف اٹھایا. جب وہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی تھی تو طالب کی حیثیت سے جب اٹھتی تھی تو اللہ دنیا پر رحمت برساتا تھا، اور جب اشک بار ہو کر جلال کے عالم میں اٹھتی تھی تو اللہ دنیا پر قہر نازل فرماتا. مصطفیٰ نے نگاہ کو اٹھایا اور فرمایا میرے رب، ابو لہب کے بیٹے کے اوپر تو اپنے کتوں کو مسلط کر دے. اگر میرا مصطفیٰ فرما دیتا تو خدا کی قسم پوری دنیا کے گستاخان رسول رہتی دنیا تک ان کتوں کا شکار ہوتے کہ جن کتوں کو مسلط کرنے کے لیے مصطفیٰ نے ابو لہب کے بیٹے کے لیے فرمایا. مصطفیٰ نے فرمایا ابو لہب کے بیٹے کے اوپر اپنے کتوں کو مسلط کر دے. مکہ کی سرزمین پر جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ محمد ابن عبداللہ نے کہہ دیا ہے اپنے رب سے کہ ابو لہب کے بیٹے کے اوپر کتے کو مسلط کر دے. ابو لہب کے گھر میں کوہرام مچ گیا. کیوں؟ اس لیے جانتے تھے کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے. جب جب ناموس رسالت کا سوال آیا ہے توپ کے دہانے کے اوپر سینہ رکھ کر ادنا اور اعلیٰ نے یا رسول اللہ کی صدا بلند کی ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اب میں آپ کو بتاؤں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابو لہب کے بیٹے کا کیا حال ہوا، مگر پہلے میں آپ کو مسجد نبوی میں لے چلتا ہوں جہاں مصطفیٰ اپنے دستے اقدس کو بلند کیا. مصطفیٰ ایک راز ہیں. مصطفیٰ ایک راز ہیں. اور مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. آدم کو اجازت نہیں اس لیے کہ آدم اس منصب پر نہیں. شیش کو اجازت نہیں اس لیے کہ شیش اس منصب پر نہیں. ابراہیم کو اجازت نہیں کہ اس لیے کہ ابراہیم اس منصب پر نہیں.
اسماعیل کو اجازت نہیں اس لیے کہ اسماعیل اس منصب پر نہیں، موسیٰ کو اجازت نہیں اس لیے کہ موسیٰ اس منصب پر نہیں، داؤد و دانیال کو اجازت نہیں اس لیے کہ داؤد و دانیال اس منصب پر نہیں، عیسیٰ کو اجازت نہیں اس لیے کہ عیسیٰ اس منصب پر نہیں۔ اور کوئی نبی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی نبی جھوٹ نہیں بولتا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بھیجا، زبان کو ہر برائی سے محفوظ فرما دیا اس خالق کائنات نے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو کسی نے نہیں کہا، جو کسی نے نہیں فرمایا، میرے مصطفیٰ نے وہ فرمایا۔ مسجد نبوی کے منبر کے اوپر مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں فرمایا اور اپنی عظمت کا اظہار فرما دیا۔ بتا دوں کیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ آدم کا دیکھنا خدا کو دیکھنا نہیں ہے، آدم کا دیکھنا خدا کو دیکھنا نہیں ہے، شیش کا دیکھنا خدا کو دیکھنا نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کو دیکھنا خدا کو دیکھنا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جس نے تنہا مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء اور رسول جو جمع ہوئے تھے وہ اسی لیے جمع ہوئے تھے کہ مصطفیٰ بعد میں خدا کو دیکھیں گے، ہم پہلے اسے دیکھ لیں کہ جس کا دیکھنا خدا کو دیکھنا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان۔ اللہ کے رسول نے اپنے دست پاک کو بلند کیا، بلند کیا، بلند کیا۔ صحابہ نے دیکھا، ذرا حدیث شریف کو ملاحظہ فرمائیے، صحابہ اکرام کی پوری صف ہوگی نا، پوری صف ہوگی نا، پوری صف ہوگی، ہوگی نا؟ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، مطلب کیا ہے؟ سب نے دیکھا۔ تو ادھر والے بھی ادھر دیکھ رہے تھے اور ادھر والے بھی ادھر دیکھ رہے تھے، پیچھے والے بھی دیکھ رہے تھے۔ تو جب ادھر والوں نے ادھر دیکھا تو کعبے کی طرف تو رخ نہیں رہا نا، رخ مصطفیٰ کی طرف ہو گیا، مگر نیت نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا رخ کعبے کی طرف ہے اور سب کا رخ کعبے کے کعبے کی طرف ہے۔ مصطفیٰ نے دست اقدس کو بلند کیا اور پھر کھینچا پیچھے اور فرمایا اف اف اف، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے نماز کو مکمل کیا۔ میں یہاں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کے سوا اگر کچھ پڑھا حالت نماز میں تو نماز نہیں ہوگی۔ کسی بھی مسلک کے اندر، امام اعظم کا مسلک ہو، امام شافعی کا مسلک ہو، امام مالک کا مسلک ہو، امام حنبل کا مسلک ہو، چاروں مسلک یہ کہتے ہیں کہ غیر قرآن اگر لب سے نکل گیا حالت نماز میں تو نماز جاتی رہے۔
مگر میرا رسول ہے جو فرما دے فرما دے. یہ عظمت مصطفیٰ ہے. دست پاک کو کھینچ لیا اور سلام پھیرا جب، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی. آج آپ نے دست پاک کو بلند کیا تھا، اب دیکھو مصطفیٰ. مصطفیٰ کیسا راز ہے خدا کا. ہم نے دیکھا کہ آپ نے دست پاک کو بلند کیا اور پھر آپ نے اف اف کے ساتھ اپنے دست پاک کو پیچھے کھینچ لیا. کیا بات؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے حالت نماز میں میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا. کس کو؟ اب جنت کہاں ہے پتہ ہے؟ 7 آسمان سے اوپر ہے جنت. ہے یا نہیں؟ معراج کا ذکر سنا ہے نا؟ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں آسمان پر مصطفیٰ تشریف لے گئے ہیں، اور 7 آسمان کے بعد مصطفیٰ نے جنت کا معائنہ کیا ہے. تو جنت کہاں ہے؟ 7 آسمان سے اوپر ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں درخت ہیں اور انگور کے درخت ہیں اور بڑے بڑے انگور کے خوشے لٹک رہے ہیں. تو میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر چاہا کہ تمہارے لیے انگور کے خوشے توڑ لوں. اب سوچو کہ مسجد نبوی سے اس ہاتھ کی رسائی 7 آسمان کے پار ہے. اس ہاتھ کی رسائی جنت تک ہے، 7 آسمانوں کے پار ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میرے سامنے جہنم کو پیش کیا، تو اس میں جو آگ بھڑک رہی تھی، اس آگ کو دیکھ کر میں نے اپنے دست پاک کو پیچھے کھینچ لیا اور میرے منہ سے نکلا اف اف اف. یہ حدیث شریف ہم پڑھتے ہیں. یہ حدیث شریف وہ بھی پڑھتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ اگر رسول اللہ اپنے دست پاک کو پیچھے نہیں کھینچتے تو رسول اللہ کا ہاتھ جل جاتا. یہ کتاب کی بات کر رہا ہوں، خیالی بات نہیں ہے، یہ کتابوں میں موجود ہے. بات کسی کی بیان کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی اگر شک رکھتا ہے تو رسول کی عظمت کو نہیں سمجھتا. الحمدللہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، غوث و خواجہ کے غلام، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے غلام، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کے غلام، یہی حیثیت تو رکھتے ہیں اس زمانے کے رسول کائنات کے امتی. اور اس زمانے کے کیوں، میں کہتا ہوں کہ اس حیثیت سے اوپر تو مفتی اعظم بھی نہیں، اعلی حضرت بھی نہیں، ان کے پیر بھی نہیں، ان کے پیر بھی نہیں، ان کے پیر بھی نہیں. قسم خدا کی صحابہ اکرام کی غلامی میں تو تمام غیر صحابی ہیں. ان غلاموں کی حالت یہ ہے
کہ جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو اپنی کتابوں میں حدیث کے دفاع کے لیے حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا، پل صراط سے گزریں گے نا، جب کوئی مومن پل صراط کے اوپر سے گزرے گا تو جہنم پکار کر کہے گا کہ میرے رب اس کو جلدی سے ہمارے اوپر سے گزار دے کہ اس کے ایمان کے نور سے میری آنکھ ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے۔ جہنم پکار کر کہے گا۔ ہم ایمان والے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول اپنے دست پاک کو پیچھے نہیں کھینچتے تو جہنم کی آگ گلزار ہو جاتی۔ یہ ایمان والوں کی بات ہوتی ہے، اور جو عظمت مصطفیٰ کا احساس نہیں کرتا، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، دل کی گہرائیوں سے جب تک مصطفیٰ کی عظمت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اپنے دست پاک کو نہیں کھینچتے تو رسول کائنات کا ہاتھ جل جاتا۔ ذرا سوچو، جب کلمہ پڑھنے والا نہیں سمجھ پا رہا ہے تو جس نے کلمے کے لام سے واقف نہ ہو وہ مصطفیٰ کی عظمت کو کیسے پہچانے گا؟ وہ مصطفیٰ کی رفعت کو کیسے پہچانے گا؟ آنکھ والے تیری عظمت کا ستارہ دیکھیں، ایمان والے تیری عظمت کا ستارہ دیکھیں، مشرک و کافر کو کیا نظر آئے، کیا دیکھیں؟ قسم میرے معبود کی، دونوں عالم کے مالک و مختار اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو لہب کے بیٹے کے لیے جب اس کی گستاخیاں انتہا کو پہنچ گئیں کہ اللہ اپنے کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے۔ مکہ کی سرزمین کے اوپر ہنگامہ کٹ گیا کہ محمد نے ابو لہب کے بیٹے کے لیے کہہ دیا ہے اپنے خدا سے کہ اس کے اوپر اپنے کتے کو مسلط کر دے۔ لہذا مکہ کی سرزمین کے اوپر سب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ابو لہب کے بیٹے کی خیر نہیں، یقیناً محمد کا خدا اپنے کتے کو ابو لہب کے بیٹے پر مسلط کرے گا۔ اور میں کہتا ہوں محمد کے خدا سے محمد کا واسطہ دے کر کہ اے رب کائنات، جس کتے کو تو نے ابو لہب کے بیٹے کے اوپر مسلط کیا تھا، قیامت تک کے ان گستاخان رسول کے اوپر اپنے کتوں کو مسلط کر دے۔ اب انسان ہے، میرے رب ہم تیرے بندے ہیں، میرے خدا ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے اندر اتنا ظرف نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی سمائی نہیں ہے۔ خالق کائنات ہمارے ایمان کی حفاظت کر، اور گستاخ رسول کو تو اپنی شان کے مطابق سزا دے۔ کوئی ہو، کہیں ہو، کسی ملک میں ہو، قیامت تک خالق کائنات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بے شک تو نے رحمت بنا کر بھیجا۔
اپنے مصطفیٰ کو، آج تیرا بندہ تجھ سے کہتا ہے تو اپنے عذاب کو بھیج، ہم اسے بھی رحمت مانتے ہیں، اس لیے کہ تیرا عذاب نازل ہوگا گستاخان مصطفیٰ پر تو وہ ہمارے ایمان کی جڑوں کو تحت الثری تک پہنچائے گا۔ میرے دوستوں، ابو لہب کا سفر ہوا ملک شام کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جس نے گستاخی کی تھی۔ اور جو گستاخی اس نے کی تھی اس کا بیان کرتے ہوئے بھی میری روح کانپتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کبھی کسی کے لیے یہ دعا نہیں کی کوڑا پھینک رہی ہے، مصطفیٰ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، پشت اقدس پر اوجھ ڈالی جا رہی ہے، میرے مصطفیٰ ایمان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، پائے اقدس میں کانٹے چبھ رہے ہیں، مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کے رسول کے قلب اطہر کو کہ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ابو لہب کے بیٹے کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کے اوپر اپنا کتا مسلط کر دے۔ نبی کی کسی دعا کو بد نہیں کہتے، اس لیے کہ نبی کا کوئی عمل بد نہیں ہوتا، زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، ابو لہب ملک شام کے لیے روانہ ہوا اور بصرہ تک پہنچا، اور بصرہ میں پہنچ کر ایک کلیسا میں پناہ لی، اور کلیسا کے راہب سے کہا کہ ہم رات کو یہاں مہمان رہیں گے، ہمارے لیے انتظام کرو۔ کلیسا کے راہب نے کلیسا کے دروازوں کو کھول دیا، گرمی کے دن تھے، ابو لہب اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم چھت کے اوپر سوئیں گے، لہذا چھت کے اوپر اپنے بستر لگائے، اور جب سب کے بستر لگ گئے تو ابو لہب نے کہا سامان کو ایک جگہ جمع کر دو۔ تو جس سامان کو ملک شام بیچنے کے لیے جا رہے تھے، کپڑا، اناج، یہ وہ، سب کی بوریاں لگائی گئیں، اپنے استعمال کا سامان رکھا گیا، 10-12 فٹ اونچا انبار لگا دیا گیا سامان کا، اور ابو لہب نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ایک بستر بچھاؤ۔ اس کے اوپر بستر بچھایا گیا، اور ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اوپر سو جا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا محمد نے کہا ہے کہ اللہ تم اس کے اوپر اپنا کتا مسلط کر دے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کا خدا اپنا کتا بھیج دے، لہذا بیٹے کا بستر اوپر لگا، سب کا اور باپ یعنی ابو لہب کا بستر نیچے لگا، بیٹا اوپر سویا، باپ نیچے سویا۔ کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے۔ جس کے نطفے سے مصطفیٰ کا گستاخ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی اولاد سے بھی ذلیل ہوا کرتا ہے۔ وہ نیچے سو رہا ہے، بیٹا اوپر سو رہا ہے۔ آدھی رات گزر گئی اور اچانک دھم کی آواز ہوئی، سب کی آنکھیں کھل گئیں، دیکھا شیر کھڑا ہوا ہے، ببر شیر، بڑا لہیم شہیم شیر کھڑا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے
کہ سب نے شیر کو دیکھا تو اوسان خطا ہو گئے اور لیٹے لیٹے کانپنے لگے. کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اٹھ کر بیٹھتا یا بھاگتا. شیر آگے آیا اور ایک کے منہ کو سونگا شیر نے. اس کے بعد آگے بڑھا, دوسرے کے منہ کو سونگا, آگے بڑھا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 40 افراد کے منہ کو سونگا جو چھت کے اوپر لیٹے ہوئے تھے, اور کسی کو کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد شیر سامان کے اوپر چڑھا اور ابو لہب کے بیٹے کے منہ کو سونگا, اور سونگتے ہی اس کے منہ کے اوپر ایک زبردست پنجہ مار کر اس کے چیتھڑے چیتھڑے کر دیے. بوٹی بوٹی بکھار دی, ہڈی ہڈی بکھار دی, اور 40 افراد ابو لہب کے بیٹے کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتے رہے. یہی نہیں, اس شیر نے ابو لہب کے بیٹے کے خون کا ایک قطرہ اپنے منہ سے نہیں لگنے دیا. اندازہ لگائیے, اللہ کے کتے بھی گستاخ مصطفیٰ کے گوشت کو نہیں کھایا کرتے. اور جو مصطفیٰ کا گستاخ ہوتا ہے, کافر کے منہ سے کفر کی بدبو آتی ہے, مگر گستاخ مصطفیٰ کے منہ سے وہ بدبو آتی ہے جو کفر کی بدبو پر بھی غالب ہوتی ہے. شیر نے سب کے منہ کو سونگ کر بتا دیا کہ اس کے منہ میں وہ بدبو نہیں ہے جس بدبودار منہ کو میں تلاش رہا ہوں. اور جب ابو لہب کے بیٹے کے منہ کو سونگا اور مصطفیٰ کی بارگاہ کی گستاخی کی بدبو اس کے منہ سے آئی تو اس نے اپنا پنجہ مارا اور چیتھڑے کر دیے. میرے دوستوں, یہ قصے کہانی نہیں ہے, یہ وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جایا کرتا ہے. یہ احادیث مبارکہ ہیں, یہی قرآن ہے, یہی حدیث ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. قرآن میں بھی یہی ہے, حدیث میں بھی یہی ہے. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں, جانے مراد کان تمنا کہوں تجھے. گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں, درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ایک ذات ہے 18,000 عالم میں کہ اس زمانے میں اللہ نے بھیجا جس زمانے میں خط و کتابت کے ذرائع نہیں تھے, جس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا, جس زمانے میں موبائل نہیں تھا, جس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا, جس زمانے میں بسیں نہیں تھیں, جس زمانے میں ٹرینیں نہیں تھیں, جس زمانے میں ہیلی کاپٹر نہیں تھے, جس زمانے میں
جہاز نہیں تھے، جس زمانے میں پانی کے جہاز نہیں تھے، جس زمانے میں سفر کرنے کے ذرائع نہیں تھے، جس زمانے میں اخبارات نہیں تھے، جس زمانے میں کمیونیکیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایک گھر میں اللہ نے آمنہ کے بطن سے مصطفیٰ کو بھیجا، اور وہ ذات جب اپنے قدموں پر چلنا شروع کیا اور 40 سال کی عمر پاک میں اس ذات نے اعلان نبوت اور رسالت کیا تو دنیا کے خطے خطے میں لوگوں نے پہچان لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دنیا جان گئی کہ عرب کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین کے اوپر آمنہ کے گھر میں مصطفیٰ آئے ہیں، مجتبیٰ آئے ہیں، مرتضیٰ آئے ہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے سلاطین آئے، مگر اپنے اپنے ملک میں اپنی پہچان بنا کر چلے گئے۔ زمانے کے ساتھ لوگوں نے انہیں بھلا دیا، مگر 18,000 عالم کے خالق نے 18,000 عالم کے مالک کو جب دنیا میں بھیجا تو پوری دنیا پکار اٹھی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اور ایمان والوں نے للکار کر کہہ دیا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار کی ناموس کے اوپر، آپ کی عظمت پر ہماری جان قربان ہے، ہمارا مال قربان ہے، ہماری عزت قربان ہے، ہماری اولاد قربان ہے، ہماری آل قربان ہے، ہمارے ماں باپ قربان ہیں۔ اللہ تو گواہ ہو جا، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور اسی عقیدے اور ایمان کا بدلہ تجھ سے چاہتے ہیں۔ دنیا میں تو دکھا مصطفیٰ کی ذات کے اوپر حملہ کرنے والے، مصطفیٰ کی عظمت پر حملہ کرنے والے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے دنیا کے کسی خطے میں ہوں، اپنی شان کے مطابق انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پیر طریقت حضور جمال ملت کا خطاب آپ حضرات نے سنا۔ ایک دو اور باتیں بس آپ سے کرنی ہے۔ حضرات، نیاز کا اہتمام ہے اور ہال پورا بھرا ہے، باہر بھی لوگ کھڑے ہیں، تھوڑا آپ کو کارپوریٹ کرنا پڑے گا۔ تھال آپ تک آ جائیں گے، حضرت کی دعا کے بعد آپ حضرات گول گول بیٹھ جائیں گے، اور کچھ تبرکات بھی ہے، کچھ انعامات بھی تقسیم ہونے ہیں، وہ سب ہوتا رہے گا۔ اور مجھے میسیجز آئے ہیں، جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ تک امامہ پہنچا رہی ہے۔ اس سے پہلے حضور کی بارگاہ میں گزارش ہے، ہمارے گلزار اہل سنت کا مدرسہ ہے، وہاں پر کچھ خواتین نے کچھ اسلامک سٹڈیز میں فراغت پائی ہے، تو سب سے پہلے میں سجاد بھائی کوٹیا والا کو بلاؤں گا کہ ان کی اہلیہ اور ان کی بچی دونوں نے they have achieved in Islamic studies، اور یہ ہماری ٹرافی ہے جو میں حضور مفتی اعظم کے نام مبارک انہی کے نواسے، مقدس نواسے کو میں دے رہا ہوں۔ حضور سجاد بھائی